اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سمدیہ، کتاب سمدیہ میں گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات کے۔ ما یرد منصوبان لا غیر، ٹھیک ہے، منصوبات کی گفتگو چل رہی تھی۔ آج جو ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ چل رہی تھی کس کی؟ مفعول لہو کے بارے میں۔ کیا بتایا تھا مفعول لہو کی تعریف میں؟ مفعول لہو ایک ایسا اسم ہے جو منصوب ہے، اور وہ منصوب کیسے ہے؟ ایک فعل کی وجہ سے۔ کس فعل کی وجہ سے؟ وہ فعل کہ جو اسی اسم منصوب کو حاصل ہونے کی وجہ سے انجام پایا ہے، کہ یہ اسم منصوب پہلے سے حاصل تھا، یعنی خوف قعدت عن الحرب جبنن میں جبنن اسم مفعول لہو ہے یا نہیں؟ جی، اسم منصوب ہے، اور یہ منصوب ہے کس وجہ سے؟ قعدتو کی وجہ سے، جو کہ قعدتو انجام پایا ہے اس جبنن کو حاصل ہونے کی وجہ سے، پہلے سے حاصل تھا، لیکن خوف پہلے تھا جبھی تو انسان جنگ سے بیٹھا۔ قعدت عن الحرب جبنن، میں جنگ سے بیٹھ گیا، کس وجہ سے بیٹھا میں؟ یہ انجام کس وجہ سے پایا؟ یہ فعل قعدتو میں جنگ سے بیٹھا، یہ کس وجہ سے انجام پایا؟ خوف جو کہ مجھے پہلے سے حاصل تھا۔ لیکن میں کہوں ضربتو زیدن تأدیباً، میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا، تو یہ ضرب تو کیوں انجام پایا؟ ادب سکھانے کے لیے۔ تو ادب جو ہے وہ حاصل تھا یا حاصل کرنے کے لیے؟ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کی تحصیل کے لیے انجام پایا۔ تو اس میں یہ جو ہے مفعول لہو ایک ایسا اسم ہے جو کہ ایک فعل کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور وہ فعل اس اسم منصوب کے یعنی مفعول لہو کے حاصل ہونے کی وجہ سے انجام پاتا ہے یا حاصل کرنے کے لیے انجام پاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کی تین شرطیں ہیں۔ تین شرطیں ہیں جی۔ پہلی شرط مصدر ہو، دوسری شرط متحد ہو اپنے عامل سے وقت اور متحد و عامل اور وقت کے اعتبار سے، اور تیسری شرط دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط مصدر ہو، دوسری شرط متحد ہو۔ اب یہ متحد تین طرح کا ہے، یا تو عامل اور عامل کے ساتھ متحد ہو، ایک تو وقت کے اعتبار سے متحد ہو، اور فاعل کے اعتبار سے متحد ہو، یعنی جو عامل ہے اس کا جو عامل ہے اور یہ مفعول لہو، دونوں کا وقت ایک ہونا چاہیے۔ دونوں کا عامل متحد ہونا چاہیے، یعنی جو مفعول لہو کا عامل ہے وہی، دونوں کا عامل ایک ہونا چاہیے، وقت ایک ہونا چاہیے۔ وقت ایک ہو نہ متحدن بعاملہ، اپنے عامل سے متحد ہو، دو اعتبار سے، وقت اور فاعل کے اعتبار سے۔ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مفعول لہو مصدر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متحد ہو اپنے عامل سے۔ اب یہ عامل سے جو متحد ہے یہ دو چیزوں میں ہے، وقت اور فاعل۔ وہ غلط لکھ دیا ہے، اشتباہ ہوا۔ کیا تین لکھا ہے؟ عامل غلط لکھا ہے، اپنے عامل سے متحد ہو۔ میں نے عبارت صحیح دیکھی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ اشتباہ ہوا۔ وہ میں نے عبارت نہیں دیکھی ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ دیکھیں اس میں مفعول لہو کو میں مثال دے دیتا ہوں، ابھی نہیں، وہ کل کی غلطی ہے۔ دیکھیں کیا کہا تھا انہوں نے؟ مفعول لہو میں نے کل جو بتایا تھا ایک اشتباہ ہوا تھا آخر میں، شرطوں میں آگے۔ پہلے مفعول لہو کی تعریف دیکھ لیجیے۔ مفعول لہو دیکھیے، مثال دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے۔ ضربتہ تأدیباً، یا قعدت عن الحرب جبنا،
دیکھیں تعدیباً اور جبناً. مفعول لہو کو دیکھیے، تعریف میں دہراتا جا رہا ہوں، اس پہ نگاہ رکھیے. دیکھیں مفعول لہو ایک ایسا اسم ہے بلکہ مصدر کہیے کہ جو منصوب ہوتا ہے ایک فعل کی وجہ سے، ایک فعل کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. جو فعل انجام پاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا حاصل ہونے کی وجہ سے. یہاں پر ضرب تو انجام پایا اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں قاطع عن الحرف انجام پایا ہے اس کے حاصل ہونے کی وجہ سے. پہلے مجھے حاصل تھا، خوف مجھے پہلے سے حاصل تھا، جبھی تو میں جنگ سے بیٹھا. تو یہ جنگ سے بیٹھنا جو ہے وہ انجام پایا اس کے موجود ہونے کی وجہ سے، مفعول لہو کے حاصل ہونے کی وجہ سے. اور یہاں پر تعدیباً یہ ضرب تو انجام پایا اسے حاصل کرنے کے لیے. یہ تو تھی مفعول لہو کی. پھر سے میں نے آپ کو تعریف کروا دی. شرط جو ہے میں نے کل آخر میں لکھوائی تھی، وہاں میں نے عبارت صحیح سے دیکھی نہیں تھی، دھیان نہیں دیا تھا، اشتباہ ہوا تھا. وہاں پر اشتباہ یہ ہوا تھا کہ مفعول لہو کی شرطیں، مفعول لہو کی شرطیں کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں. پہلی شرط مصدر ہو. دیکھیے تعدیب بھی مصدر ہے، جبن بھی مصدر ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ متحد ہو اپنے عامل سے. میں نے کیا کہا تھا؟ متحد ہو عامل کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے نہیں، اپنے عامل سے متحد ہو، فاعل کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے. اپنے عامل سے متحد ہو. اپنے یہ لکھوایا تھا اپنے عامل سے متحد ہو، اپنے عامل سے متحد ہو. اگر یہ ہیڈنگ لکھوائی تھی تو یہاں تک تو صحیح لکھا تھا، یہاں غلط کر دیا تھا. اپنے عامل سے متحد ہو، عامل کے اعتبار سے نہیں، 2 چیزوں میں. عامل سے تو متحد ہوتا ہے، وقت کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار 2 چیزوں میں، وقت کے اعتبار سے اور فاعل کے اعتبار سے. اسے صحیح کرو. دیکھیں مفعول لہو کی 2 شرطیں ہیں. دیکھیے مصدر ہے نہیں، جبنن اور تعدیباً. اپنے عامل سے متحد ہیں. تعدیباً اور ضربتو دونوں کا فاعل ایک ہے نہیں، دونوں کا فاعل میں نے اس کو مارا، تو مارنے والا میں ہوں نا، اور میں ہی ادب سکھانے والا ہوں. یا قعدت تو میں بیٹھا، جبنن دیکھو مصدر بھی اور کس اعتبار سے؟ وقت بھی. جب میں نے مارا، جب مجھے خوف حاصل ہوا تھا، جبھی تو بیٹھا میں. شرط ساری پائی جا رہی. اب آپ کو انہوں نے جب کہا کہ اس میں یہ شرطیں ہونی چاہیے، لہٰذا اگر شرطیں نہ ہوں، ایک بھی شرط فاقد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک لام لایا جائے گا. اگر مفعول لہو میں اگر شرطیں نہیں پائی گئیں تو وجہ بیان کرنے کے لیے، بھائی کیا ہے مفعول لہو؟ ایک طرح سے علت بیان کر رہا ہے نا، سبب. میں جنگ سے کیوں بیٹھا؟ کیا سبب تھا؟ خوف حاصل ہونے کے لیے. میں نے زید کو مارا، کیوں مارا؟ سبب کیا تھا؟ ادب سکھانا. لہذا اگر مفعول لہو میں جو شرطیں ہیں وہ نہ ہوں تو سبب کے معنی بیان کرنے کے لیے ایک لام لایا جاتا ہے، جسے لام تعلیل بھی کہتے ہیں، لام علت. مثلا میں کہوں گا تحیات للسفر، میں سفر کے لیے، کس کے لیے آمادہ ہوا؟ تحیات، میں آمادہ ہوا. کس لیے؟ وجہ، سبب، سفر کے لیے. معنی سیم ٹو سیم ہے. جو یہاں کے معنی ہے، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا یا میں سفر کے لیے آمادہ ہوا، معنی وہی ہے. بس کیونکہ ادھر شرطیں نہیں ہیں، لام لائیں گے بس معنی سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر مفعول لہو میں شرطیں نہ ہوں، اگر مفعول لہو میں شرط نہ پائی جائے تو کیا کرنا ہے؟ لام لانا واجب ہے، لام لانا ضروری ہے. سمجھ گئے یہ رضی؟ دیکھیے آپ، میں کیا کہوں آپ سے؟ میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض، کیا ہے یہ؟ آیت ہے. والارض کیا ہے؟ والارض منصوب کیوں ہے؟
الارضا یعنی اس کو زمین کو وضع کیا اللہ نے مثلا وضعها للانام، ٹھیک ہے، جان انام مخلوق کے لیے مثلا یا زمین کو وضع کیا۔ اب یہ دیکھیے انام کس لیے وضع کیا اللہ نے زمین کو، کس لیے بنایا زمین کو، وجہ سبب انام کے لیے، ادھر دیکھو انام کے لیے بنایا، مخلوق کے لیے بنایا، ٹھیک ہے، کس کے لیے بنایا، مخلوق کے لیے بنایا۔ جناب جو فعل سے زمین ملی ہوتی ہے وہ نا مفعول ہوتی ہے۔ والارض، بہرحال یہ وہ ہے باب اشتغال بھی ہو سکتا ہے یا اور بھی، بہرحال والارض اور زمین اس کو وضع کیا للانام مخلوق کے لیے، مسئلہ یہاں ہے، شاہد مثال یہاں ہے، زمین کیوں خلق کیا اللہ نے، مخلوق کے لیے کیا سبب تھا، مثلا انام کے لیے، اس میں لام لائے، کون سی شرط نہیں تھی کہ انام مصدر نہیں، انام مصدر نہیں، شرط تھی نا مفعول لہو جو علت کے معنی بیان کرنے کے لیے جب آئے گا وہ، تو اگر شرط یہ تو مصدر ہو، یہاں مصدر نہیں ہے، لہذا لام کا لانا واجب ہے، کیونکہ کہیں سے تو علت کے سبب کے معنی سمجھ میں آئے، اس لام سے سمجھ میں آئیں گے، بھلے ہی یہ لام حرف جر نام مجرور ہے، جار مجرور ہے، لیکن یہ محلن وہ لفظاً مجرور ہے، لیکن یہ محلن منصوب ہی ہے، کیوں، کیونکہ یہ مفعول لہو ہے، بس یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، لفظی والا اثر نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا مثلا تحیّأت للسفر، تحیّأت میں آمادہ ہوا للسفر، تحیّأت للسفر، سفر میں لام لائے، کیوں لائے، تحیّأت تو میں آمادہ ہوا، آمادہ ہوتے بھی سفر پہ رہتا ہے آدمی، آمادہ ہونے کا ٹائم الگ ہوتا ہے، سفر کرنے کا ٹائم الگ ہوتا ہے، آمادہ ہونے کا ٹائم الگ ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ اپنے عامل سے وقت کے اعتبار سے متحد، وقت آمادہ ہونے کا الگ ہے، سفر کا الگ ہے، اس لیے یہاں لام لائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے جئتو کا تیسری مثال کیا ہے، جئتو میں آیا کا تیرے پاس، جئتو کا لمجیئے کا لمجیئے کا دیکھیں ادھر دیکھیے، جئتو فعل اور فاعل کا مفعول ہے، میں تیرے پاس آیا، ٹھیک ہے، مجیء کا تیرا آنا، یہ آیا میرے پاس، تو میرے پاس آیا اس لیے میں تیرے پاس آیا، میں تیرے پاس آیا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، کیونکہ تو میرے پاس آیا، تو یہاں پہ لام لائے لے مجیء کا میں، کیوں لائے، کیونکہ جو عامل ہے اس کا جئتو، اس کا فاعل کون ہے، میں، اور مجیء کا فاعل کون ہے، تو، میں تو فاعل الگ ہے نہیں، ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری شرط کیا تھی کہ مفعول لہو کا مفعول لہو اپنے عامل سے متحد ہو فاعل کے اعتبار سے، یعنی اس کا فاعل اور وہ سیم ہو، الگ الگ، اس میں یہاں الگ الگ ہے فاعل، اس لیے یہاں لام کا لانا واجب ہے، سمجھ میں آئی بات، یہ جو باقی مثالیں ہیں مفعول لہو جو منصوب ہوتا ہے وہ شرطیں پائی جانے والی ہیں، جب شرطیں نہیں پائی جائیں گی، تین جو شرطیں تھیں تو ایسا ہوگا، لام لانا واجب ہے، اگر مفعول یعنی وہ اس میں منصوب اپنے عامل سے فاعل کے اعتبار سے متحد نہیں ہوگا تو لام لایا جائے گا، وقت کے اعتبار سے متحد نہیں ہوگا اپنے عامل سے، کیونکہ یہ اپنے عامل سے متحد نہیں ہے وقت میں، اس کا وقت الگ اس کا، یہ اصلاً مصدر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہا تھا والارض وضعها، آپ کہہ رہے تھے والارض منصوب کیوں ہیں،
وضع الارض وضع الارض وضع، یاد ہے ضربتہ تأدیباً؟ ہدایہ پڑھ رہے ہو؟ پڑھیے. باب اشتغال پڑھا ہے آپ نے. زیدن، زید لفظ زید ہے. ضربتہ زید ضربتہ. اب اس میں 5 وجہ جائز ہیں، وہیں پہ بتایا ہے. واجب النصب، واجب الرفع، جائز النصب، جائز الرفع، اور ایک رجحان، کسی ایک کا رجحان کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. تو اگر ہم اسے نصب دیں گے زیدن ضربتہ، اسے باب اشتغال کہتے ہیں اس بحث کو، کہ جب کوئی ایک اسم ہو اور اس کے بعد ایک فعل ہو اور وہ فعل اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے بزی ہو گیا ہو، اس میں عمل کرنے سے منہ پھیر لیا ہو، اس میں مشغول ہو گیا اس کی ضمیر میں، لہذا وہ جو اس میں مقدم ہے اس میں 5 وجہ جائز ہیں. واجب الرفع، رفع واجب ہے مبتدا مانتے ہوئے، مثلا واجب النصب مانیں گے اگر تو پھر کیا کہیں گے؟ ہاں کہ یہ فعل بعد والا فعل، اس کے بعد والا فعل تفسیر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے کہ ایک فعل یہاں پر محذوف ہے. اس میں تھا مثلا ضربتو زیدن ضربتو، یہ وہی ہے. والارض، آپ وہ الارض بھی پڑھ سکتے ہیں، ارض بھی ہو، لیکن یہ آیت ہے، اس کو تو ارض ہی پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ اس صورت ہو سکتی ہے. چلیے سمجھ میں آیا رضی؟ دیکھیں وہ یہاں پہ کیا تھا، عبارت دیکھ لیجیے. الثالث المفعول له، تیسرا کیا ہے؟ منصوب ما یرد منصوبا لا غیر، جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں، غیر منصوب واقع نہیں ہوتے. ان میں تیسرا کیا ہے؟ المفعول له. مفعول له کیا ہے؟ وہو، یعنی مفعول له ایک ایسا اسم ہے المنصوب جو کہ منصوب ہوتا ہے، نصب ملتا ہے اسے بفعل، ایک فعل کے ذریعے سے منصوب ہوتا ہے کہ وہ فعل فعل لتحصیلہ، وہ فعل اس کا جو عامل ہے انجام پایا ہے اسی کی وجہ سے، اس اسم منصوب کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، تأدیباً ادب حاصل کرنے کے لیے، یا حصول، یا اس کے حاصل ہونے کی وجہ سے، جو خوف حاصل تھا تو بیٹھا جنگ سے. ضربتہ تأدیباً، تو ضربتہ تأدیباً میں تأدیباً اسم ہے، منصوب ہے ضربتہ کی وجہ سے، جو کہ ضربتہ انجام پایا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، تأدیب کو، ادب کو. وقعت عن الحرب جبناً، 2 مثالیں کیوں دی؟ ایک تحصیل کی، ایک حصول کی. تحصیل جسے حاصل کرنا ہے، ادب کو حاصل کرنا ہے، اس لیے ضربت کو انجام پایا. اور قعدت عن الحرب، جنگ سے میں بیٹھا کیونکہ خوف حاصل تھا اس لیے بیٹھا. ویشترط، شرط یہ کونہ، یعنی مفعول له مصدر، مصدر ہو اور متحدن بعاملہ، یعنی مع عاملہ، اپنے عامل سے متحد ہو. کس اعتبار سے؟ از جہت وقت، وفاعلا، اور از جہت فاعل، فاعل اور وقت کے اعتبار سے اپنے عامل سے متحد ہو. ومن سما، یہ سما ہے، سما مت پڑھیے گا. اسی وجہ سے، بخاطر ان سے شرط، ان 3 شرطوں کی وجہ سے جو ابھی بیان کیے ہیں کہ مفعول له کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مصدر ہو اور متحد ہو اپنے عامل سے، فاعل کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے. ان 3 شرطوں کی وجہ سے جی اب اللام، لام لایا جائے گا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو. جیسے فی نحوے، ان مثال میں ہاں ان 3 شرطوں کی وجہ سے لام لایا گیا ہے. فی نحوے، ان طرح کی مثالوں میں، اس طرح کی مثالوں میں لام لایا گیا ہے. پہلی مثال میں لام للانام میں کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ مصدر نہیں ہے. تحیات للسفر میں، للسفر میں لام کیوں لایا گیا؟ کیونکہ تحیات کا اور سفر کا وقت الگ ہے. جئتو کا، میں تیرے پاس آیا، لے مجیے کا، ای آیا، میں تیرے پاس آیا کیونکہ تو میرے پاس آیا تھا، تو دونوں کا فاعل الگ ہے، اس لیے اس میں لام لایا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا، بس یہ ویسے پڑھا دیتا ہوں عبارت، سمجھا کل دیں گے بورڈ پہ. الرابع المفعول معہ، الرابع کائے کا چوتھا؟ منصوب کا. ما یرد منصوبان لا غیر کا چوتھا ہے المفعول. 8 تھے نا، 8 موارد ہیں مثلا، ان میں سے چوتھا المفعول معہ، مفعول ما. اور آپ جانتے ہیں ما کے معنی 7 کے ہیں نا، اس وہوا یعنی مفعول ما المذکور وہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں منصوب ہے کہ جو کہ ذکر ہوتا ہے بعد واو المعیت، واو معیت کے بعد. کیوں ذکر ہوتا ہے؟ یہ لام علت کے لیے آیا ہے، لمصاحبت معمول عاملہ، تاکہ وہ اپنے عامل کے معمول کے ساتھ مصاحبت کرے. ذرا وہ کیا ہے نا، سافرتو وزیدن،
سافر تو میں نے وہ زیدن زید کے ساتھ سفر کیا. تو جو زیدن جو ہے واو کے بعد آیا ہے, دیکھو واو معیت کے بعد ہے. کیوں آیا ہے؟ تاکہ اپنے عامل کا جو معمول ہے سافر تو میں نے سفر کیا نا, کس کے ساتھ؟ ہاں زید کے ساتھ سفر کیا, تو اس کا عامل کیا ہے؟ سافر تو سافرہ. جی ٹھیک ہے, سافرہ کا معمول کیا ہے؟ میں. جی میرے مصاحبت کے اوپر دلالت کرے, تاکہ یعنی اس کے ساتھ پر میں نے اس کے ساتھ سفر کیا. سمجھ رہے ہو نا؟ لے مصاحبت معمول عامل ہی, یہ بھی معمول ہے لیکن اصل معمول اس کا وہ ہے جو واو معیت سے پہلے آیا ہے, یہ تو اس کے ساتھ کے دینے کے لیے آیا ہے. سافر تو زیدن میں زید اس کا ساتھ دینے آیا ہے, ورنہ سافرہ کا معمول تو ہے, اس کا ساتھ دینے کے لیے آتا ہے. ولا یتقدم علی عاملہ, یہ اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا. وجہ آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت آسان بات ہے. مفعول معہ اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا. بات بالکل واضح ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی دھیان دے دیں کیوں نہیں مقدم ہو سکتا. اس لیے کہ واو معیت مفعول معہ ہوتا ہی ہوا ہے جو واو معیت کے بعد آئے. جب عامل کے اوپر آ جائے گا تو پھر واو معیت کے بعد کہاں رہ گیا وہ؟ مفعول ما واو معیت کے بعد آتا ہے, جب عامل پہ مقدم ہو گیا واو رہ گئی پیچھے. آپ کہیں زیدن زیدن سافر تو وا, کیا مطلب ہوا؟ مفعول ما تو وہ ہوا ہی نہیں. مفعول ما تو جب ہوگا جب واو معیت کے بعد آئے. دیکھیں سر تو و زیدن, اب تعریف کیا تھی انہوں نے؟ سر تو و زیدن, زید پہ فوکس کیجئے. زیدن اور عبارت دیکھیے اوپر, وہو المذکور. و زیدن میں زید پہ دھیان دیجئے اور اوپر عبارت پہ دیجئے. وہو المذکور جو کہ ذکر ہوتا ہے و زیدن واو معیت کے بعد. واو معیت کے بعد یہ و زیدن یا نہیں؟ دھیان دینا دونوں طرف, ادھر بھی ادھر بھی. کیوں ذکر ہوا ہے واو معیت کے بعد؟ لمصاحبت, تاکہ زید مصاحبت کرے, ساتھ دے اپنا عامل. سر سارا ہے نا, سر سیر کرنا, اس کا معمول کیا؟ تو, تاکہ یہ اپنے عامل کے معمول کی مصاحبت اور ساتھ کو بیان کرے. اب میں نے سفر کیا زید کے ساتھ, تو زید نے کس کا ساتھ دیا؟ تو کا, میرا, اپنے عامل کے معمول کا. یا مالک و زیدن, مالک و زیدن, ٹھیک ہے, یہ بھی وا زیدن واو معیت. وہ جئتو انا و زیدن, جئتو انا و زیدن. دیکھیے انہوں نے کیا کیا, جئتو انا و زیدن. جئتو اگر انا نہ ہوتا, جئتو و زید ہوتا, تبھی مفعول ما نہیں ہو سکتا تھا, واو عاطفہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن جب بھی ضمیر یہی ہے, ضمیر متصل کو منفصل کے ذریعے تاکید لائی, تب ہو سکتا ہے. جئتو انا و زیدن. والعطف فی الاولین, شروع کی دو مثالوں میں صرف و زیدن و مالک و زیدن قبیح, اس میں عطف نہیں مان سکتے آپ. بھائی واو کس لیے آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ جب واو کا تصور آتا ہے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ واو عاطفہ ہے, واو عاطفہ سمجھ میں آتا ہے. تو اب اگر صرف و زیدن میں وہ مالک و زیدن میں واو کو وہ مان ہی نہیں سکتے آپ عاطفہ. کیوں نہیں مان سکتے؟ واو معیت ہی مانیں گے. کیوں نہیں مان سکتے یہ کل آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. کیوں؟ ہر وہ جملہ جو جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو, اس کے بعد واو ہو معیت کے معنی میں, اور واو سے پہلے ضمیر متصل مرفوع ہو یا مجرور ہو غیر تاکیدی, اسے تاکید نہ لائی گئی ہو, تو اس واو کو واو عاطفہ نہیں مان سکتے, واو معیت ہی مان سکتے ہیں. کیوں؟ پہلی مثال میں کیا ہے؟ سرتو و زیدن, سرتو و زیدن میں, ہاں وہ بات غلط کہی تھی. سرتو و زیدن میں واو کو ہم عاطفہ کیوں نہیں مان سکتے؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ واو سرتو و زیدن جب کبھی بھی ضمیر متصل, سرتو تو ضمیر متصل ہے نا, جب کبھی بھی اگر آپ ضمیر متصل پہ عطف کریں گے, پہلی بات تو ضمیر متصل پہ عطف نہیں ہو سکتا. اگر آپ زید واو کو عاطفہ مان کے زید کو اس پہ عطف کریں نہیں مان سکتے. لیکن کب مان سکتے ہیں؟ اگر ضمیر متصل کی تاکید لائیں آپ, جیسے وہاں آیا جئتو انا, جئتو انا, یہاں پہ آپ کہتے صرف تو انا, تب آپ اس واو کو عاطفہ لے سکتے تھے, صرف تو انا و زید ہیں. لیکن یہاں پہ نہیں ہوئی ہے تاکید, اس لیے یہاں پہ واو عاطفہ لے ہی نہیں سکتے, صرف تو و زیدن ہی کہنا پڑے گا, واو معیت ہی ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. ایسے یہاں پہ مالک و زیدن میں. لیکن جئتو انا و زیدن میں دونوں جائز ہیں, واو معیت بھی لے سکتے ہیں کیونکہ معیت کی شرطیں بھی پوری ہو رہی ہیں,
اور وہ عاطفہ بھی لے سکتے ہیں، عاطفہ کی بھی شرطیں پورے ہی ہو رہی ہیں. السلام علیکم کہ جئتو میں ضمیر متصل پہ عطف کر رہے ہیں، لیکن انا لا کر یہاں دونوں واو عاطفہ بھی مراد لے سکتے ہیں، واو معیت. باقی ہم انشاءاللہ وضربت، یہ کیا ہے وضربت زیدن و عمران، اس مثال میں واجب ہے کہ آپ اس میں واو عاطفہ ہی لیں، معیت نہیں مان سکتے، وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ.